وہ اللہ اور رسولوں کی بات ماننے والے کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے کامیاب ہوئے ہیں، نبیوں کی اتباع کرنے والے کامیاب ہوئے ہیں، اللہ کی کتابوں پر چلنے والے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے فرما بردار بندوں کے لیے بنائی ہے، اور فرما برداروں کے لیے صرف یہ دنیا نہیں ہے، ان کے لیے جنت میں حقیقی زندگی ہے، عبدالآباد کی زندگی ہے، کامیابی کی زندگی ہے، راحت کی زندگی ہے، عزت والی زندگی ہے، ساری تمنائیں اور خواہشات پورا کرنے والی زندگی ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے ہی سمجھا دی ہے کہ اطاعت گزاروں کے لیے جنت ہے، اور حکم چھوڑنے توڑنے والوں کے لیے پھر جنت میں ٹھکانہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اما حوا کو پیدا کر کے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، مزے کرو، اور اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ آدم علیہ السلام میرا خلیفہ ہے۔ اور تعظیم کے لیے کہ حقیقت تسلیم کر لیں فرشتے بھی کہ یہ واقعی میرا خلیفہ ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی قدر کرو، تو سب نے تعظیمی سجدہ کیا۔ ایک جنات میں سے ابلیس نے انکار کیا، اس نے آدم علیہ السلام کی عزت کا انکار کیا۔ اللہ کے نافرمانی، اللہ کے سجدے سے انکار شیطان بھی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو تو وہ اقرار کرتا ہے، کہتے ہیں یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو اس انسان کی مخالفت پر، اس کی تعظیم نہ کرنے پر اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ اور اس کو خلیفہ صاحب کو ہوش نہیں ہے کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، اور مجھے اللہ آخرت میں کتنا اعلیٰ درجات میں جو ہے وہ جنت میں رکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہم سب اقرار کر چکے عالم ارواح میں، سارے بنی آدم کی روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ اب ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں یاد ہے وہ عہد؟ وہ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے وہ عہد، وہ دن یاد ہے جب اللہ نے پوچھا تھا، تو پھر ہمیں کیوں بھول گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کی نحوست سے بھول جاتا ہے، جو اللہ کی اطاعت میں چلتے ہیں ان کو یاد رہتا ہے۔ پھر نبیوں کے ذریعے سے پھر ہمیں یاد دہانی کروائیے، اور پھر ہمیں پیدا ہوتے ہی ایک کان میں جو ہے وہ تکبیر ہے، ایک میں اذان ہے کہ میرے بندے تو یہاں رہنے کے لیے نہیں ہے، میں نے تجھے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تیری مہلت، تیرا وقت، تیری زندگی اتنی ہے جیسے نماز میں اذان کے بعد اقامت ہے، بس پھر نماز ہے۔ اب تیری اذان تو ہو گئی، اقامت تیری ہو گئی، اب تیری نماز جنازہ کے بعد بس تو ہمارے پاس ہے، اتنی سی مہلت ہے، اس میں تو ہماری مان لے، میرے نبیوں کی اطاعت کر لے، میری کتابوں پہ عمل کر لے۔ زندگی ہے کتنی اس امت کی؟ 50-60 سال اوسط عمر ہے، 15 سال تو بلوغت کے ویسے نکال دو، تو 45-50 سال بچ گئے، آدھی سونے میں گزار دیتے ہیں، کھانا پینا استنجا پیشاب بھی کرتے ہیں، تو بچا کیا؟ اور اللہ کے وعدے کیسے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی کو
جیسے میری نبی نے نمونہ بن کر دکھایا ہے، میرے حکموں کو اپنا کر تمہیں سمجھایا ہے، بس اس کے مطابق اپنا کھانا پینا رہنا سونا، خوشی غمی، شکل صورت لباس بنا لو۔ ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اپنے مہمان خانے میں آدم علیہ السلام کے قد جتنا قد دیں گے، یوسف علیہ السلام جیسا ہر ایک کو ہم حسن دیں گے، داؤد علیہ السلام جیسی ہم ان کو آواز دیں گے کہ پہاڑ اور دریا بھی رک جاتے تھے ان کے زبور پڑھنے پر۔ اخلاق ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دیں گے۔ ہم تمہیں جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے، تو آج آنکھوں کی حفاظت کر لے۔ کانوں کو منکرات سے روک لے۔ ہم تجھے داؤد علیہ السلام سے داؤد سنوائیں گے جنت میں۔ ہم تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین سنوائیں گے، اور میں خود سورہ رحمان سناؤں گا۔ پھر کیا مزہ ہوگا، پھر کیا منظر ہوگا، اللہ کے نور کے بادل جنتیوں پہ برسیں گے، اور لاکھوں سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اور اللہ پاک فرمائیں گے، جنتیوں مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ اب سوچیں گے جنتی کہ کیا مانگے، کوئی چیز ہے نہیں، کسی چیز کی کمی ہے نہیں، تو علماء کرام سے رجوع کریں گے۔ علماء کرام فرمائیں گے، اللہ کے بندو، اللہ سے اللہ کی رضا مانگو۔ تو جنتی کہیں گے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور آتا ہے اللہ فرمائیں گے، ہاں میں آج تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بھائی اس دن کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہم سب کو وہ دن نصیب فرمائے۔ اس کی تیاری کا آج موقع ہے، موت سے پہلے پہلے موقع ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے، اپنے احکامات دیے ہیں، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سنت طریقے دیے ہیں، اپنی کتاب رہنمائی کے لیے اتاری ہے۔ اور یہ آسان ہے، یہ صراط مستقیم ہے، دنیا کے سارے راستے ٹیڑھے ہیں۔ اگر اس صراط مستقیم پہ چلے گا تو سارے ٹیڑھے راستے بھی فتح ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اور اگر صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تو پھر ہر راستے پر جا کر آگے راستے بند ہو جائیں گے۔ دین ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ دین سے ہی انسان انسانیت کے عروج تک پہنچتا ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو مکھی مچھر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی گرا ہوا ہے۔ اب دیکھ لو، نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی اطاعت پر بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت پر بلا رہے ہیں، جنت کے راستے کی طرف جو ہے وہ اپنی جان پہ تکلیفیں اٹھا کر رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں
अकेले में, मजमू में अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और वो कानों में उंगलियां दे लेते हैं, कपड़े लपेट लेते हैं और पत्थर मारते हैं, बुरा भला कहते हैं। लेकिन अल्लाह की जो है इनायत देखो, उसके नबी की शफकत देखो कि 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 700 नहीं, 900 नहीं, 950 साल तक मुसलसल एक एक के पास जाकर आलमी नबी थे। सारी दुनिया में एक एक को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह का निज़ाम है कि वो अपना पैगाम हर एक तक पहुंचाता है, उससे पहले गिरफ्त नहीं करता। जब उसका पैगाम हर एक तक पहुंच जाता है तो फिर उसका फैसला भी आ जाता है। मानने वालों को वो बचा लेता है, नाफरमानों को वो मिटा देता है। जब अल्लाह की हुज्जत पूरी हो गई, फिर अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि कश्ती बनाओ, मानने वालों को इसमें बिठाओ, नाफरमानों को हम साफ करने वाले हैं। तो सारी दुनिया के निज़ाम को जमीन आसमान से पानी निकालकर उतारकर दरम बरम कर दिया। नाफरमानों को सफाई हस्ती से नापैद कर दिया। जब जमीन और आसमान में पानी पानी हो, एक कश्ती की क्या हैसियत है? उस कश्ती को अल्लाह ही बचाने वाला है। बेटा नहीं मानता, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। बेटा आज कोई चीज बचाने वाली नहीं है अल्लाह के सिवा। अभी गुफ्तगू हो रही है, पानी का रेला आया, वो जा रहे। बीवी नहीं मानती है, वो भी पानी में। मानने वाले 80-82 हैं, उनको बिठा के जूती पहाड़ पे पहुंचा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी भी खुश्क फरमा दिया। अब 82 इंसान है, सारी दुनिया ले लो। कितनी दुनिया लेनी है? जन्नत भी तुम्हारी है, दुनिया भी तुम्हारी है। तो कामयाबी जो है उसका दुनिया में तसव्वुर ही नहीं है। ये तो कमरा इम्तिहान है, ये तो आजमाइश की जगह है, ये तो आर्जी ठिकाना है, ये तो मिट जाने वाली है। और अगली बात बताऊं, ये दोज़ख में जाने वाली है। पढ़ो फज़ाइल सदकात, आखिर में इसको जहन्नम में फेंका जाएगा। और ये फरियाद करेगी कि या अल्लाह मेरे चाहने वालों को भी मेरे साथ। अल्लाह कहेगा हाँ ठीक है। लेकिन आज हम सब इस पर कुर्बान हैं, फिदा हैं, दिल और दिमाग से, रात में भी, दिन में भी, सुबह में भी, शाम में भी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। जो अल्लाह को आखिरत को मकसूद बनाएगा, सारे दुनिया के शैतान मिलके उसको गुमराह नहीं कर सकते। और जो दुनिया को मकसूद बनाएगा, सारे वली मिलके उसको हिदायत नहीं दे सकते। पढ़ो फज़ाइल सदकात।
تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، معاملہ سرسری نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کی بات ہے، یہ مقصد کا تعین کرنے کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کو مقصد بنائیں گے، ہم اس کو اوپر رکھیں گے، ہم اس پہ اپنا سب کچھ لگائیں گے۔ تو مقدر اللہ عزت سے دیں گے، سہولت سے دیں گے، عافیت سے دیں گے۔ اور اگر مقصد کو چھوڑ دیں گے تو پھر ٹھوکریں کھائیں گے، ادھر سے مصیبت پڑے گی، ادھر جائیں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، موت کے وقت پھر اور پریشانی، قبر میں اور پریشانی، حشر میں اور پریشانی۔ میزان پہ پھر عذاب ہے، پل صراط پہ پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کا وقت، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے دین پر گزاری جائے، اس کو اپنا مقصد بنایا جائے، اس کو دنیا کے سارے تقاضوں سے اوپر رکھا جائے، تو ایسے لوگ پھر اللہ کے ہاں بھی سب سے اوپر کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، پھر ان کو خلافت دیتے ہیں اللہ کہ یہ کائنات پھر ان کی بات مانتی ہے۔ ان میں سب سے بڑا طبقہ انبیاء کا ہے، جو اس پہ چلتے ہیں اور انسانوں کو اس پر چلاتے ہیں، اس لیے سب سے اعلیٰ مقام انسانوں میں انبیاء کا ہے، سب سے اعلیٰ جنت انبیاء کی ہے۔ دنیا میں مدد اور نصرت انبیاء کے ساتھ رہی ہے، لیکن وہ رب بڑا کریم ہے، وہ آپ اپنے ضابطے کچھ لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قیامت میں انسانوں کی 120 صفیں لگیں گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایک صف کتنی لمبی ہوگی۔ ان میں سے 40 صفیں 1,24,000 نبیوں کی امت کی بنیں گی، اور 80 صفوف اس امت کے امتیوں کی ہوگی۔ اب بتاؤ 40 صفوف کے لیے جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء تشریف لا رہے ہیں، اور 80 صفوف کے لیے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو ان سارے انسانوں کو جو 80 صفوف والے ہیں 23 سال میں فیض یاب کرنے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متبادل ٹھہرایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ذمہ داری کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ اس کی سخاوت کا، اس کی عنایت کا، اس کی محبت کا، اس کی عطا کا، اس کی بخشش کا بہت بڑا
اس امت پر انعام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں 1 صفحے سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسان جتلائے ہیں۔ پھر کہا چلو ہم نے تیرے بھائی کو نبی بنا دیا، جاؤ اس کو ساتھ لے لو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی انسان نے دوسرے انسان کے لیے اس عالم میں سب سے اونچی دعا کی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو پیغمبری دلوا دی۔ اور ہمارے آقا سردار الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو کار نبوت دلوا دی کہ یہ میرا کام کریں گے، اللہ انعام نبیوں والے پیمانے سے دیں گے، دنیا میں ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول ہوں گی۔ ان کے سوالات نبیوں کی طرح پورے کیے جائیں گے۔ ان کی مدد دشمن کے خلاف نبیوں کی طرح اللہ کریں گے، ان کے دشمنوں کو مٹا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے جو اس محنت میں لگیں گے، مقصد بنائیں گے، مال کو، جان کو، اوقات کو، اپنے تقاضوں کو پیچھے کر کے اس پر جھونک دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے 1,24,000 صحابہ کی جماعت کی تربیت فرمائی ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ ذمہ داری سکھا کر پھر ان کے ذمے سارے انسانوں کو، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ ذمہ داری پہنچانے کے لیے صحابہ کو تیار فرمایا۔ اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، جیسے نبیوں کے ساتھ پورے کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں بچایا، ابو مسلم خولانی کو یمن میں عیسائیوں نے آگ میں جلانے کی کوشش کی، آگ نے اس کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بحیرہ قلزم میں پار کیا، صحابہ نے 5 سے زیادہ ایسے سفر کیے ہیں، 5 تو اس میں لکھے ہوئے حیات صحابہ میں، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، جہاں پانی کے اوپر، سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر۔ اللہ پاک نے پار کر دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا۔ اور وہاں تو راستے بنے ہیں، یہاں تو لکھا ہے دریا بھی چل رہا ہے اور صحابہ بھی گزر رہے ہیں، اور ان کے پاؤں، سواریوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوتے۔
یہ ایران والا تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایرانیوں نے دریائے دجلہ کے سارے پل توڑ دیے کہ چلو آئیں گے تو آئیں گے کیسے ہمارے پاس. تو امیر لشکر نے حکم دے دیا کہ اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ دریا میں. اب دریا چل رہا ہے اور وہ صحابہ کا لشکر بھی چل رہا ہے. تو ایرانیوں کے وہ الفاظ فارسی والے لکھے ہوئے ہیں کہ دیو آمدن دیو آمدن دیو آمدن، کہ یہ تو انسان ہے نہیں، یہ تو جنات ہیں، ان کو تو پانی بھی نہیں روک سکتا، فوجیں کیا روکیں گی ان کو. اور پھر جب گئے تو صحابہ غالب ہیں اور ایرانی مغلوب ہیں. تو انسانوں پر بھی صحابہ کی بات چلتی تھی، حیوانوں پر بھی اللہ کی بات کے بندوں کی صحابہ کی بات چلتی تھی. افریقہ کے جنگل میں آپ سنتے ہیں نا، صحابہ نے کہا ہمیں یہاں اللہ کے دین پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، اتنے علاقے میں جتنے جانور ہیں وہ اتنی مدت کے اندر یہ جگہ خالی کر دیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہو. موذی جانور، سانپ، بچھو، درندے. اور مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ تو فرماتے تھے کہ یہ افریقہ میں جو درخت ہیں ان کے جنگلات بھی گھنے ہوتے ہیں. صحابہ کے اعلان پہ وہ درخت بھی زمین کو چیرتے ہوئے جو حدود صحابہ نے قائم کی تھی وہاں پہ چلے گئے. یہ اس کا نام خلافت ہے. ہم کہتے ہیں کسی زمین کے ٹکڑے پر مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، اس کا حکمران مسلمان ہو، یہ خلیفہ ہے. نہیں، مسلمان تو ساری دنیا پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، خصوصاً یہ امت کہ یہ کار نبوت کی وجہ سے اس اعزاز کی مستحق ہے. یہ اعزاز اللہ نے صحابہ کو دیا. 100 سال کے بعد تبع تابعین آئے، انہوں نے اس محنت کو مقصد بنایا. جیسے صحابہ نے سب کچھ لگایا، انہوں نے بھی سب کچھ نیچے کیا، سب کچھ لگایا. مسلمان اوپر ہے، اسلام اوپر ہے، کفر نیچے ہے، کافر نیچے ہے. آسمان سے بھی ان کے ہاتھ اٹھانے پر فیصلے آ جاتے ہیں، زمین بھی ان کی بات مانتی ہے، حیوانات، جمادات، نباتات سب ان کی، سمندر، پانی، دریا سب ان کی بات مانتے ہیں. پھر اٹھا کے دیکھو مسلمانوں کے حالات 3 صدی میں، اگلے 100 سال میں تبع تابعین بھی اس پر ہیں. دعوت کی محنت اوپر ہے، باقی سارے تقاضے نیچے ہیں. تو مسلمان اوپر ہے، اسلام اوپر ہے، کفر نیچے ہے، کافر نیچے ہے. ہر چیز ان کی بات مانتی ہے. 300 سال کے بعد پھر فتوحات کی چکر نے اس مسلمان کے دماغ میں فتوح ڈال دیا. یہ ان کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی، دین کی محنت نیچے ہو گئی. تو پھر کچھ دن تو بات چلی، پھر آہستہ آہستہ مسلمان نیچے آنے لگا، کافر اوپر جانے لگا، اسلام نیچے آنے لگا، کفر اوپر چڑھنے لگا. پھر درمیان میں کچھ عرصہ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد فاتح نے
اس کام کو پکڑا، پھر اللہ کی مدد اور نصرت اتری۔ قسطنطنیہ پہ سلطان محمد فاتح نے حملہ کیا، دشمن نے سارے راستے بند کر دیے سوائے سمندر کے۔ تو مولانا محمد عوض صاحب فرماتے تھے انہوں نے اللہ کو پکارا کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کہ یا اللہ نے ہماری مدد فرما۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، رات کو دکھایا کہ کل تمہیں جمعہ ہے، تمہیں قسطنطنیہ کی مسجد میں جا کر نماز جمعہ پڑھنی ہے۔ ظاہر میں کوئی نقشہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کی اللہ ہی جانتا ہے اللہ نے کیسے ان کی فتح کی۔ لیکن یہ اسباب والے کہتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کے اوپر چربی کو ڈال کر پھسلن بنائی، اور جو ان کی کشتیاں تھیں وہ پانی کی بجائے انہوں نے پہاڑ پر دھکیلی، اور پھر شہر کے اندر جا کے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ اللہ تو اسباب سے بے نیاز ہے۔ تو مسلمان جب بھی اپنے کام پر آ جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اور قیامت تک اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس امت کو غالب رکھوں گا، کفر کو نیچے رکھوں گا، مسلمان کو عزت اور بڑائی دوں گا، کافر کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی دین کو زندہ کرنے کی، دعوت کی، ختم نبوت کی محنت کو اوپر لے کر آئے، اپنے تقاضوں کو اس کے نیچے کرے۔ اس محنت کا مقصود اس امت کو اپنا فریضہ دعوت، اپنے نبی کی محنت کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، اسے دونوں جہانوں میں اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنے کے لیے یہ محنت ہے جو صحابہ نے کی، جو تابعین نے کی، جو تبع تابعین نے کی۔ انہوں نے اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو اپنے سامنے پایا۔ لگایا کم، ملا بہت۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے، سینکڑوں اور ہزاروں سال کی کمائی صحابہ کے قدموں میں مسجد نبوی میں اللہ نے ڈھیر کر دی۔ ان کے تخت کا مالک صحابہ کو بنا دیا، ان کے شہزادوں کو، ان کی شہزادیوں کو صحابہ کا غلام اور باندی بنا دیا۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ آج بھی غیر مسلم بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن مسلمان کو ہوش نہیں ہے۔ یہ کام ہمارے دونوں جہانوں کی اعلیٰ ترین کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ پچھلے سینکڑوں سال میں امت بڑے زور لگاتے آ رہی ہے، لیکن اوپر نہیں آتی، نیچے ہی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تھوڑی سی نقل، ہم 3 دن دیتے ہوئے بھی روتے ہیں۔ جو ہفتہ مقرر ہے وہ ہفتہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ابھی میرا یہ تقاضا ہے، اگلے ہفتے جاؤں گا۔ پھر بھی اللہ نے دنیا میں کافر کے دماغ پر چوٹ لگا دی ہے
کہ اب تمہارا بستر گول ہونے والا ہے. مولانا جمیل صاحب امام رائے کے وہ فرماتے تھے کہ یہ سفید داڑھیوں والے شاید اسلام کا عروج نہ دیکھ سکیں، لیکن یہ کالی داڑھیوں والے نوجوان یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا دین اس عالم میں پہلے کی طرح پھر اوپر ہوگا، مسلمان پھر اوپر ہوگا، کفر پھر نیچے ہوگا، کافر پھر نیچے ہوگا. دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے. جتنی قربانی ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، اگر اتنی آخرت کے لیے ایک طبقہ بھی تیار ہو جائے تو اللہ کفر کا بستر لپیٹ دیں گے. اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو، صرف نماز جو ہے، نماز بھی اگر مسلمان 50% نمازی ہو جائیں تو کفر کی ترقی اللہ روک دیں گے، مسلمانوں کے ترقی کے راستے کھول دیں گے. 51% مسلمان نمازی ہو جائیں، مسلمان اوپر آنا شروع ہو جائیں گے، کافر نیچے جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہمارا تو ابھی کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. کتنے فیصد ہمارے نمازی ہیں؟ مولانا نذر الرحمان صاحب بار بار جو ہے ہر مجلس میں فرماتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کتنے فیصد لوگوں کو نمازی بنایا. یہ ہماری کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے، یقین ہماری کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے، سنت ہماری کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے. دنیا کے حقیر اسباب کو جس پر کافر بھی یقین رکھتا ہے، جانور بھی یقین رکھتا ہے، اس کو ہم سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک پردہ، ایک حجاب ہے امتحان کے لیے کہ یہ تمہارے دیکھنے میں یہ ہے، حقیقت میں تو ایمان اور اعمال ہے. حقیقی اسباب تو ایمان کی دولت ہے، یقین کی دولت ہے، سنت کا اہتمام ہے. نمازوں کا اہتمام ہے. دین کے علم کو سیکھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں لانا اور دوسروں کو اس پر کھڑا کرنا، یہ حقیقی اسباب ہیں جو دنیا اور آخرت میں مسلمان کو اونچا لے جاتے. اللہ کا تعلق، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان ہے. اس کی کتاب پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو پھیلانا، اس میں اس کی دونوں جہانوں کی عزت اور شان ہے. جیسے اللہ اپنی مخلوق پہ مہربان ہے، پھر یہ انسان ساری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ مخلوق کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. پھر یہ مرتے وقت بھی پیاس لگی ہے، بھائی کو ترجیح دیتا ہے، وہ اگلے کو ترجیح دیتا ہے، اور تینوں جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پانی والا جو ہے وہ پانی لے کے کھڑا رہتا ہے. تو پھر انسانوں کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں،
ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن جاتے ہیں، پھر ایسا معاشرہ جنت سے کم ہوگا؟ وہ اس محنت کی برکت سے ہے، وہ اس محنت کو اپنانے سے ہے، وہ اس محنت کو صفات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اور رسول کی عائد کردہ عطا کردہ ذمہ داری کے ساتھ کرنے پر اللہ پورا فرمائیں گے اپنے وعدے، پھر ساری دنیا اس کی خادم ہے۔ پھر آخرت کے بھی سارے مراحل میں اس کی عزت، اس کی شان ساری امتیں دیکھیں گی۔ تو یہ ایک کام ہے، یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک اللہ کی محبت کا اس امت پر اعلیٰ ترین احسان ہے کہ وہ ساری امتوں سے اوپر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی۔ اس کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم اس کام کو سرسری نہ سمجھیں کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کیا ہوا۔ کرنے میں نجات ہے، اعلیٰ درجات، اعلیٰ انعامات ہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی کی اعلیٰ ترین صورت کا وعدہ ہے، اور نہ کرنے پر صرف اتنا نہیں کہ کوئی بات نہیں، وعیدیں بھی ہیں کہ اس کام کا نہ کرنا لعنت اور پھٹکار کا سبب ہے۔ پھر وعدے اللہ پورے نہیں فرمائیں گے، پھر تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ کام اس پر مدار نجات ہے، اس پر دونوں جہانوں کی بقا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ نے جو اپنا سب کچھ اس پہ لگایا ہے، اپنا خون سے اس محنت کو سیراب کیا ہے اور سارے عالم میں دین کو پہنچایا ہے، اس کی ترتیب وہی ہے۔ یہ کام قربانی مانگتا ہے، اخلاص مانگتا ہے، اخلاق مانگتا ہے، کامل یقین مانگتا ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کوئی اور میدان نہیں بنایا۔ جو اس کام کو مقصد بنا کر اس پر چلے گا قربانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو صفات بھی دیں گے، اللہ اس کو دنیا و آخرت میں مقام بھی دیں گے، کامیابی بھی دیں گے، اللہ اس کے دونوں جہانوں کے سارے کاموں کو بنائیں گے، اس کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو اپنا بنائیں گے اور نام ان کے لکھ دیں گے۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے،
क्या पीती का शोरबा। हम तो अपने दिल को नहीं बदल सकते, लोगों के दिल को क्या बदलेंगे। ये तो अल्लाह ने हाथ लगाकर हमारे नाम हिदायत लिखने का एक जरिया बना दिया है कि तुम चलो फिरो, मेरी मखलूक को मेरा पैगाम पहुंचाओ, उनके दिलों को मैं बदलूंगा, उनको हिदायत मैं दूंगा और नाम तुम्हारे लिख दूंगा कि वो एक आदमी का अमालनामा हशर में पेश किया जाएगा और वो गरीब आदमी होगा। उसके अमालनामे में बहुत सारे हज लिखे हैं, ज़कातें लिखी हुई हैं, सदकात लिखे हुए हैं, हज उम्रे लिखे हुए हैं। अब वो पढ़ के हैरान होगा कि मैं तो गरीब आदमी था, या अल्लाह ये तो मेरा अमालनामा नहीं है, ये तो बदल गया है। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, यहाँ जो है गलती का इम्कान नहीं है, ये अमालनामा तेरा ही है। तू फला वक़्त में फला आबादी में गया था, फला बंदे के पास गया था, फला मुल्क में गया था, फला इलाके में गया था। मैंने उन बंदों के दिल को बदल दिया था गुमराही से हिदायत की तरफ, फिर वो ये अमल करते रहे, मैंने उनका अजर दे दिया है उनको। ये उनके अमाल के बदले में उसका अजर तेरे अमाल नामे में भी लिखवा दिया है। जा जाके अपना जो है बदला ले ले। वो खुशी का दिन होगा, वो कामयाबी का दिन होगा। आज उसके लिए मौका है कि हम इस मेहनत को अपना काम बनाएं, अपना मकसद बनाएं, अपना मकसूद बनाएं, अपने तकाज़ों को इसके नीचे रखें, इस काम के तकाज़ों को ऊपर रखें। आज भी जिन्होंने इस मकसद को अपनाया है, अल्लाह ने दिखाया है उनके जनाजों में कैसे अल्लाह की मखलूक कहाँ कहाँ से बेताब होके चली है। तो ये मखलूक के दिल में मोहब्बत किसने डाली, किस लिए डाली? दुनिया के चाहने वाले थे, बादशाह थे, हाकिम थे? नहीं, एक कमरे में जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह की मखलूक पे रोने वाले, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिलाने वाले, इसके लिए लगा दी अपनी जिंदगी। तो जब मौत पे इतना मखलूक की मोहब्बत पे अल्लाह का मोहब्बत का इजहार है, आखिरत में क्या मिलेगा इसको कोई सोच भी नहीं सकता, बयान भी नहीं कर सकता। तो ये दुनिया फानी है, ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये बकरी के मुर्दार बच्चे के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है अल्लाह के रसूल के इरशाद के मुताबिक। और डर लगता है आप नाराज ना हो, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया है कि ये दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। अल्लाह हमें इसकी मोहब्बत से बचाए। फरमाया दुनिया उसका माल है जिसका आखिरत में माल नहीं, दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में घर नहीं, और दुनिया के पीछे वो लगता है जिसको अकल नहीं। अब हम अंदाजा लगा लें। तो हम ये नहीं कहते कि दुनिया को छोड़ दो, लेकिन इसको दिल मत दो, इसको मकसद मत बनाओ, इसको दिमाग पे मत सवार करो। दिल और दिमाग और मकसद वो तो अल्लाह की जात है, आखिरत है, दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दावत की मेहनत है।
ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انسان ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی ممبر پہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ کوئی انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں حیران ہو گیا۔ پھر میں نے اسی تفسیر میں پڑھا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے مقصد پر ہے، یہ حقیقت میں انسان ہے۔ جو اس پر نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور بلا ہے، وہ حیوان ہے، شیطان ہے۔ تو دین انسانیت سکھاتا ہے۔ دین دونوں جہانوں میں اونچا کرتا ہے۔ دین اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ اس کے بغیر باقی سب دھوکہ ہے۔ اور اس میں سب سے اعلیٰ انعامات دینداروں میں نبیوں کے لیے ہے۔ وہ انبیاء کی محنت کی وجہ سے ہے، وہ دعوت اللہ کی محنت کی وجہ سے ہے، اور اس امت کو یہ اعزاز اللہ نے عام کیا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب تو فرماتے تھے کہ بھی اندھی بوڑھی عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس دین کی، اس محنت کی ذمہ دار ہیں، وہ بھی دعائیں کر سکتی ہیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دے کر اللہ کے راستے میں بھیج سکتی ہے۔ یہ پوری امت اس کے لیے نوازی گئی ہے، چنی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے کہ اللہ سب کو نوازنا چاہتے ہیں۔ کہ قیامت میں جو اس کو مقصد بنا کر جائیں گے ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ان کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ لگائی جائیں گی۔ مولانا محمد احمد صاحب یہیں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، اور لوگ تعجب کریں گے کہ مہر نبوت ہے نہیں اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نبیوں کے ساتھ۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے نبی آخر الزمان کی امت کے، کہ یہ میرا پیغام لے کر، میرا کلمہ لے کر، میرے نبی کی زندگی کو لے کر صبح میں، شام میں، رات میں، دن میں، خشکی میں، تری میں، جہازوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ریل گاڑیوں میں، بسوں میں، گرمی میں، سردی میں مارے مارے پھرتے تھے۔ آج میں نے ان کو یہ اعزاز دے دیا، اور پھر جنت نبیوں کی پڑوس والی دیں گے۔ سب سے اعلیٰ جنت انبیاء کو ملے گی، اس کے بعد اعلیٰ ترین جنت اس کام کو مقصد بنانے والوں کو دی جائے۔ تو یہ ہے وہ میدان جس میں جانیں لگائی جائیں، مال لگایا جائے، اوقات لگائے جائیں۔ سارے عالم کے انسانوں کو اس پر کھڑا کیا جائے، سارے کافروں کو اس کی دعوت دی جائے۔ اس کے لیے نمونہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ صحابہ اس کا نمونہ ہے، تابعین اس کا نمونہ ہے، تبع تابعین اس کا نمونہ ہے، اور وہ سارے ہی سب کچھ لگانے والے تھے۔ ہم سے تو سارے کا مطالبہ نہیں ہو رہا،
मौलाना मोहम्मद अहमद साहब को किसी ने कहा कि भाई ये 4 महीने कहाँ से निकाले हैं? फरमाने लगे ये अब्दुल वहाब साहब तो 4 महीने की तुम्हें रियायत दे रहे हैं। तो साहबा ने तो जिंदगी साल हा साल वतन छोड़ दिया, हरमैन शरीफैन से दूर चले गए, बच्चों को छोड़ दिया, जान रब के हवाले कर दी, आज भी दुनिया के कोने कोने में सोए हुए हैं। अगर उसका मुतालबा हो जाए तो फिर बताओ बच के कहाँ जाओगे? ये तो थोड़ा थोड़ा करवा के मकसद पे लाने की कोशिश हो रही है। ये तो काम का नमूना है, काम तो बहुत दूर है। हाजी साहब फरमा कर दे, अभी तो हमें काम की हवा भी नहीं लगी। ये तो अभी वायरिंग हो रही है, पैगाम पहुंचाया जा रहा है घर घर। जब मकसद वाला एक तबका पैदा हो गया तो फिर हिदायत का करंट आ जाएगा, फिर जहां जहां वायरिंग है वहां वहां बल्ब रोशन हो जाएंगे।